میں نے یہ پڑھا ہے بہت سی جگہوں پہ, بہت سے لوگوں کے ٹویٹس بھی میں نے پڑھے ہیں جس میں یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی ایک بہت بڑی ویورشپ تھی. ہاں ماشاء اللہ. جیسے ہی عمران ریاض خان جو ہے وہ منظر عام سے ہٹے ہیں تو منصور نے اس کو گین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی سائڈ بھی لینی شروع کر دی, لونڈے لپاڑے کہنا بند کر دیا. ایک تو یار یہ کیا لفظ ہے لونڈے, برا لفظ ہے, پتہ نہیں کیا لفظ ہے. مجھے تو بتائیں, آپ کا اردو پہ بڑا عبور ہے, آپ بتائیں یہ گالی ہے کوئی؟ نہیں گالی نہیں ہے. تاڑے کمرے لونڈے بیٹھے نا اس لیے. ہاں ایک آدھا لپاڑا بھی بیٹھا. لپاڑا بھی بیٹھا. میں تاڑی گل نہیں کر رہا, میں لونڈے کی گل کر رہا. میرا نہیں خیال اس میں کوئی بری بات ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ فیروز اللغت میں جا کے اگر آپ اس کا وہ ڈیفینیشن پڑھیں نا تو وہ لکھا ہے گپے مارنے والے نوجوان. جی ہاں ایسے ہی ہے. دیٹس اٹ. اور یہ میں یوٹیوبرس کو کہتا ہوں, ناٹ ٹو اینی پارٹی فالوورز یا سپورٹرز, ان کو نہیں میں کہتا. یہ وہ جو گپے مارنے والے یوٹیوبرز ہیں نا جو اہم کہانیاں بتاتے رہتے ہیں. یہ جو لائن چینج ہوئی تھی کہتے ہیں جیسے ہی وہ منظر سے ہٹا لائن چینج ہوئی, تھوڑی سی پی ٹی آئی کی طرف آئے, وہ ویورز گین کرنے کی. نہیں ایسی کوئی, میں آپ میرے خیال میں پچھلے ایک ہفتے کی اٹھا کے ویڈیوز نکال لیں جہاں پہ ان کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے, میں نے کیا ہے. ابھی شاید یہ ریکارڈنگ ہونے سے پچھلی ویڈیو کے اندر جا کے ابھی کھول کے آپ دیکھیے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم جو ہے وہ عوامی تحریک چلائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی عوامی تحریک چلائیں گے. میں نے کہا میں 5 ریزنز بتا رہا ہوں کہ یہ فیل ہو جائے گی. اوکے, اگر واقعی پرو ہوتا تو میں کہتا جی کمال ہو گیا, دیکھیے گا اب کیا ہونے لگا, تخت الٹنے لگے. اچھا عمران, میں کیونکہ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو سنس آئی نو منصور علی خان, تو میں نے کہا یار عمران ریاض خان کی ویورشپ جو ہے وہ مطلب ہی وونٹ لک اپ ٹو دیٹ گائے. نہیں ناٹ نتھنگ اگینسٹ عمران. ہم نے عمران کے ساتھ ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے, ایک ہی چینل میں کام کیا ہوا ہے ہم نے, ایسی بات نہیں ہے. وہ اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک اپنا نظریہ ہے. لیکن کیا اتنا لاپ سائڈڈ ہونا چاہیے ایک ہی سائڈ پہ؟ اگر میری جرنلزم کا جو سٹائل اگر آپ دیکھیں تو ویسا نہیں ہے. نہیں, جرنلزم میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اسپوکس پرسن لگیں کسی کے. یہ آپ کی رائے ہے, میں تو ان کو ایسا نہیں کہہ رہا. میری رائے کیسی ہے؟ آپ ان کو اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا. ابھی آپ نے کہا, میں نے کہا کیا انسان کو بطور صحافی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا اسپوکس پرسن لگے؟ نہیں, میرا خیال میں میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح آپ اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنے سالوں سے جانتے ہیں. میرے خیال میں کوئی ہو گئے ہوں گے 25 اور 27-28 سال ہو گئے. بابے اسے چھپانے کی کوشش نہ کرو. ہم دونوں جی کلاس فیلوز ہیں, ہم دونوں کلاس فیلوز ہیں اور ہم اتنے ہی پرانے ہیں, یہ فیکٹ ہے. سارے زمانے تھے انجن بند ہو گئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ میرے بارے میں ایک ایسے لکھیں ایک پیج کا اور میں آپ کے بارے میں لکھوں تو اس میں آپ کی اچھائیاں اور برائیاں ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. یہی ایک انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیاسی جماعتیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں, ان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. بٹ آپ جب بیسکلی اس طرح کی جرنلزم شروع کر دیں کہ آپ کو ایک میں صرف اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں اور ایک میں صرف برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں, میں معذرت کے ساتھ میرا خیال میں کم از کم ایسی جرنلزم نہیں کر سکتا. اچھا, جرنلزم کے علاوہ کیا ٹیلنٹ ہے؟ ایک آدھا تو مجھے اندازہ ہے کالج کے زمانے میں شادیوں میں کیا کمال قسم کے ڈانسز ہوتے تھے, وہ تو مجھے یاد ہے. اور وہ جوانی کیا مطلب وہ دور تھا. خیر ہمارے دور میں ہم واٹس ایپ میں آپ سے سیکھا ہے سارا کچھ, آپ سے ہی سیکھا ہے. باس, یہ جناب باس جو ہے ان کا پیٹ نیم تھا. ہم لوگ جب کالج میں ہوتے تھے تو ان کا نام جو ہے باس ہوتا تھا. اور یہ انہوں نے اپنے ارد گرد کوئی 35-36 لونڈے بڑے اکٹھے کیے ہوتے. بالکل صحیح ہے, ایسے ہی مجھے وہ منصور علی خان بھی یاد ہے. اور وہ بڑا اچھا, ابھی بھی مطلب اب جب ہم نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جوکس جو کریک کرتا بندہ اور جو سب سے زیادہ وٹی ہوتا ہے اس وقت ٹیبل کے اوپر, تو منصور علی خان. کراؤن گوز ٹو یو, دیٹ از یور ڈومین. چلیں آپ میری میٹر آف فیکٹ انٹرٹینمنٹ کے اندر آ کے نا آپ اور پالش ہو گئے. ہوں تو تاڑی میں تو کمپنی یہ جی ہے, ایک سے ایک بڑھ کے ماسٹر اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے کہ آپ تو پکڑے نہیں جاتے. اچھا, واقعی کئی دفعہ نا میرے منہ سے اب ایسی باتیں بڑی سنجیدہ محفل میں نکل جاتی ہیں, بعد میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا اثر ہوتا جا رہا ہے. خیر اچھا, آپ جیسے بندے کو جنازوں میں نہیں اب بلانا چاہیے. اچھا, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک ایسی واقعتاً ایک ایسی محفل میں گیا جو بہت سنجیدہ تھی, اور وہاں کچھ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ سب خاموش اور پریشان بیٹھے تھے. یہ بات ہے آج سے کوئی 10-11 دن پہلے کی. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے نا ساکس پہنی ہوئی تھیں جو کہ صرف انگلیاں چھپاتی ہیں. آج کل ایک آئی ہوئی ہیں, اچھا, صرف انگلیاں چھپاتی ہیں اور ہلکی سی ایڑی چھپاتی ہیں. اچھا. تو وہ مجھ سے بات کر رہے تھے, بہت سنجیدہ جو حادثہ تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے. خیر جانی نقصان اس میں نہیں ہوا تھا, لیکن بہت پریشان تھے. اور میں ان کے نا ٹخنوں کو دیکھ رہا ہوں
اور تھوڑی سی نا ان کے وہ کپڑے اوپر ہوئے ہیں اور میں ان کی وہ پنی دیکھ رہا ہوں, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں اے بخانا لیا نے ایتے لکانا لیا نے. اس وقت آمد ہو گئی. اور منصور اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو منصور تھا جو ہے بھی وہ ابھی بھی ہے, جو موسیقی پسند کرتا ہے, جو مطلب ردم کے ساتھ اور یاروں میں اور ہلا گلا, یا لگتا ہے کہ صحافت کچھ منصور کھا گئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو اپنا سب سے بیسٹ لیجر ٹائم جو میں بتاتا ہوں, جو کہ میری فیملی کو پتہ ہے اس بات کا, دیٹ از ڈرائیونگ ان دا ماؤنٹینس ود سانگس فرام دا 70s. ٹھیک ہے, وہ لگے ہوئے ہوں اور بادل آئے ہوئے ہوں اور میں اس میں گاڑی چلا رہا ہوں, بپی لہری اور منصور علی خان. اور جب وہ گانے لگے ہوتے ہیں نا تو میرے بچے مجھ سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا لگایا ہے آپ, انہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ مطلب کہاں لتا یا یہ کشور یا نور جہان, یہ ان لوگوں کی طرح آپ نے دوسرا فتح علی خان کہاں لگا دیا. آج کل کے بچے کدھر سنتے ہیں. یار جب ہم فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں غالباً ہوں گے تو ایک شادی میں منصور نے اپنے دوست کی شادی میں ایک ایسا ڈانس کیا کہ اتنا شاندار ڈانس تھا وہ. آئی اسٹل ریمبر, اس وقت کوئی قید نہیں ہوتی تھی کہ 10 بجے شادیاں ختم ہونی ہیں, تو لوگ جو جا چکے تھے کھانا کھا کے انہیں کالز کر کے واپس بلایا گیا, پورا ہال ایک مرتبہ پھر بھرا اور دوبارہ منصور علی خان سٹیج پہ آئے. اور میں کلہ نہیں سی, اچھا میری بات یہی لگ رہا ہے کہ کلہ میں ہی کر رہا تھا, میرے علاوہ اور بھی بندے اور بھی بندے میں کسی اور کام لاتے, ہم سارے دوست یار تھے, بٹ اٹ واز امیزنگ. ہاں تو ایک یہ سائڈ بھی ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ کویشچنز ہوتے ہیں آپ کے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا, ریکویسٹ کی, یا چینل نے یا چینل کے مالک نے یا کسی نے, تو ذرا ٹون ڈاؤن کر دیا؟ نہیں, کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ گیسٹ جو ہوتے ہیں, کچھ گیسٹ جو ہوتے ہیں وہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے ہاتھ ہولا رکھنا. اچھا تھوڑے, لیکن میں I've never been rude to them. I always try کہ میں I should not be rude to them. Questions, hard hitting questions جو ہے وہ decent language کے ساتھ بھی کیے. کوئی ناراض ہوا ہے انٹرویو دینے کے بعد؟ بہت ناراض ہوئے. کوئی ایسا جس نے کہا آج کے بعد میں کبھی انٹرویو نہیں؟ بہت لوگ ہیں. مثلاً کوئی ایک نام؟ زرتاج گل ہیں, وہ نہیں آتی. اچھا, انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا. اوکے. وہ میں نے انہوں نے اپنی بہن کے لیے ایک نیکٹا کا لیٹر لکھوایا تھا جب یہ وزیر تھی. اس سٹوری کے بعد سے میں نے اس پہ بہت کام کیا تھا, اس پہ وہ ناراض ہو گئی, انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا. بابر اعوان صاحب کا انٹرویو میں نے بہت ذرا ہارڈ ہٹنگ ہو گیا تھا. اچھا وہ ان کا زیادہ ایشو یہ بھی تھا کہ وہ وکیل بھی ہیں, وہ اسکالر بھی ہیں, وہ اینکر بھی تھے, تو پولیٹیشین بھی ہیں, وہ 4 in 1, وہ چاروں ہی جو ان کے وہ تھے نا پورشنز ان کی پرسنالٹی کے, اس سب سے ریلیٹڈ میں نے کویشچنز کیے تھے, ایون اینکرنگ کے والے سے بھی کیے تھے. اوکے. تو وہ اس پہ ذرا فینڈ ہو گئے تھے, تو وہ بھی نہیں آتا. کبھی کسی نے کہا پہلے سوال دکھاؤ جی ورنہ انٹرویو نہیں ہوئے گا؟ ہاں کہا. تو پھر کیا کیا؟ نہیں دیے سوال. نہیں. اور پھر انٹرویو انہوں نے دے دیا؟ انٹرویو ہوا تھا. اچھا. لے دے ہوتی رہی اس کے اوپر کہ جی نہیں آپ دیں. میں کہا نہیں, میں نے کہا جی اگر اس طرح کرنا ہے تو میں انٹرویو نہیں کروں گا. پھر وہ پرسنالٹی صحیح ڈرتی ہے آپ سے. اچھا